لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کی 4 سٹار جنرل کے عہدے پر ترقی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 4 سٹار جنرل عامر رضا کو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کر دیا۔ جنرل عامر رضا چیف آف جنرل سٹاف کے عہدے پر خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جنرل عامر رضا کو ترقی اور نئی ذمہ داری سنبھالنے پر مبارکباد۔ جنرل عامر رضا کے لیے نئی ذمہ داریاں ملنے پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نیب مقدمات اب وفاقی آئینی عدالت میں سنے جائیں گے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ تمام نیب مقدمات آئینی عدالت کو منتقل کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ نے نیب اور وفاقی حکومت کا موقف درست قرار دے دیا۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ آرٹیکل 175 اور نیب قوانین کے تحت سپریم کورٹ کے پاس نیب مقدمات سننے کا اختیار نہیں۔ نیب مقدمات کی سماعت کے لیے وفاقی آئینی عدالت ہی مجاز فورم ہے۔ ایک ہی مقدمے کا ایک حصہ سپریم کورٹ اور دوسرا وفاقی آئینی عدالت میں نہیں چل سکتا۔ فیصلہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس محمد علی مظہر نے پڑھ کر سنایا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کا کیس وفاقی آئینی عدالت سنے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کرغزستان کے صدر سے ملاقات۔ ایس سی او کے کردار اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایس سی او چیئرمین شپ کی تعیناتی پر بریفنگ دی گئی۔ اسحاق ڈار نے رکن ممالک کے درمیان تعاون مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ ایس سی او وزرائے خارجہ نے صدر کرغزستان سے ملاقات کی۔ کرغزستان میں ایس سی او وزرائے خارجہ کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں علاقائی تعاون اور اہم عالمی امور پر تبادلہ خیال متوقع۔ اسحاق ڈار اجلاس کے موقع پر رکن ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر شدید حملے۔ امریکی فوج کی مسلسل 13ویں رات ایرانی شہروں پر شدید بمباری۔ سینٹ کام کا ایران پر حملوں میں فوجی کمانڈ سینٹرز، ڈرون ذخائر، مواصلاتی نیٹ ورک، ساحلی نگرانی کی تنصیبات اور بحری صلاحیتوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ نئے حملوں میں ایران کے ساحلی علاقوں قشم لارک کو نشانہ بنایا گیا۔ سوزا، اہواز، بندر عباس، خداب، خرم آباد اور جاسک پر بھی بمباری۔ دوسری طرف پاسداران انقلاب کا کرمان میں امریکی ٹوماہاک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران کی طرف سے کشم میں لڑاکا طیارے مار گرانے کی بھی اطلاعات۔ کویت میں بھی امریکی فوجی اڈے پر میزائل حملے۔ بحرین اور اردن میں امریکی فوجی تنصیبات پر ڈرون حملوں کا دعویٰ۔ طیاروں کے ہینگرز، ایندھن کے ذخائر کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف استعمال ہونے والا ہر فوجی اڈہ ہمارا جائز ہدف ہوگا۔ امریکی صدر کی ایران پر مزید تباہ کن حملوں کی دھمکی۔ بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے پر غور شروع کر دیا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران پر نیا حملہ پہلے سے زیادہ بڑا ہو سکتا ہے۔ تجارتی جہازوں کے نقصان کی ادائیگی ایران کے منجمد اثاثوں سے کی جائے گی۔ مزید کہا کہ حوثی باغی ایران کے اعلی کار ہیں۔ دوبارہ حملے ہوئے تو ذمہ داری تہران پر ہوگی۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی صدر کی دھمکی پر رد عمل۔ کہا ایران اپنی سرزمین پر حملے کا فوری اور بھرپور جواب دے گا۔ جارحیت کی معاونت پر تمام فریقوں کو جائز ہدف تصور کیا جائے گا۔ منجمد اثاثوں کی ضبطی عالمی مالیاتی نظام کے لیے خطرناک روایت قرار دے دی۔ کہتے ہیں غیر متعلقہ مطالبات کے لیے اثاثوں پر قبضہ اشتعال انگیزی قدم ہے۔ وفاقی آئینی عدالت میں اسلام قبول کر کے شادی کرنے والی ماریہ شہباز کیس میں نظر ثانی درخواست پر سماعت۔ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس جاری۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ عدالتی فیصلے میں غلطی کیا ہے۔ وکیل درخواست گزار نے دلائل دیے کہ شادی کے لیے 18 سال کی عمر کا قانون ہے۔ قانون کے خلاف ہونے والی شادی برقرار نہیں رہ سکتی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ قانون میں کم عمری کی شادی کے خلاف سزا کا ذکر ہے، نکاح منسوخی کا نہیں۔ بچی نے ڈسٹرکٹ کورٹ سے آئینی عدالت تک نہیں گئی۔ کہا کہ اس کے ساتھ زبردستی ہوئی۔ عدالت نے مقدمے کی مزید سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ نون لیگ کی آزاد کشمیر میں انتخابی مہم عروج پر۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آج میرپور میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ قائد اعظم اسٹیڈیم کے باہر پنڈال سج گیا۔ 20 فٹ اونچا سٹیج لگا دیا گیا۔ جلسے کا آغاز نماز جمعہ کے بعد ہوگا۔ ضلع بھر میں نون لیگ امیدوار کارکنوں کو لے کر جلسہ گاہ پہنچیں گے۔ پاکستان روبوٹکس، آٹومیشن اور اے آئی کے شعبوں میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ کا
راس ایکسپو 2026 کے کامیاب انعقاد پر اطمینان کا اظہار، کہا کہ جامعات، اساتذہ، طلباء، صنعت اور مختلف ادارے مل کر ایک مضبوط ماحولیاتی نظام تشکیل دے رہے ہیں جو پاکستان کو روبوٹکس اور جدید ٹیکنالوجی کی عالمی صنعت میں نمایاں مقام دلانے میں معاون ثابت ہوگا۔ وفاقی وزیر نے اس تاثر کو بھی مسترد کیا کہ جدید مشینیں انسانوں کی ملازمتیں ختم کر دیں گی۔ ٹیکنالوجی ملازمتیں ختم نہیں کرتی بلکہ اس کی نوعیت تبدیل کرتی ہے۔ طلباء ریاضی، الیکٹریکل انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس، AI اور روبوٹکس جیسے شعبوں کا انتخاب کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی شاہد حیات پولیس ٹریننگ کالج سعید آباد آمد۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا، پولیس کے چاق و چوبند دستے کی وزیر اعلیٰ کو سلامی۔ مراد علی شاہ نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے ریکروٹس میں انعامات اور اعزازی شیلڈ تقسیم کی۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ پولیس فورس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جدید تربیت یافتہ پولیس فورس امن و امان کے قیام میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ پاکستان نے چین کے لیے علی اسد گیلانی کو نیا سفیر نامزد کر دیا۔ ذرائع کے مطابق خلیل ہاشمی کی چین میں تعیناتی کو 3 سال مکمل ہو گئے۔ سفیر خلیل ہاشمی کو وطن واپسی پر اہم ذمہ داری ملنے کا امکان ہے۔ علی اسد گیلانی ازبکستان میں سفیر، وزارت خارجہ میں ایڈیشنل سیکرٹری برائے مغربی ایشیا بھی رہ چکے۔ پاکستان سمیت 8 ممالک کی اسرائیلی اقدامات کی شدید مذمت۔ سعودی عرب، قطر، ترکیہ، مصر، اردن، انڈونیشیا اور UAE کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ مسجد اقصی میں اسرائیلی عبادتگاروں کی مسلسل دھاوے ناقابل قبول قرار۔ مشترکہ بیان میں کہا کہ مسجد اقصی کے احاطے میں اسرائیلی پرچم لہرانے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزراء کی سرپرستی میں ایسے اقدامات عالمی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی اقدامات سے نفرت اور انتہا پسندی کو فروغ مل رہا ہے۔ اسرائیل جان بوجھ کر 2 ریاستی حل کی کوشش کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اسرائیل کو مقبوضہ یروشلم یا مقدس مقامات پر کوئی خود مختاری حاصل نہیں۔ مسجد اقصی کا پورا رقبہ صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ اسرائیل فوری طور پر نمازیوں پر عائد پابندیاں ختم کرے۔ عالمی برادری اسرائیل کو غیر قانونی اقدامات روکنے پر مجبور کرے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو گرفتار کر کے عالمی عدالت انصاف میں پیش کیا جائے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کا مطالبہ۔ بیان میں کہا کہ امریکی حکام انسانی